لا يخلق نبي ولا رسول بعده، لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه، لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور، والذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ، قال هشام وهو شديد عليه، وقال الشعبة وهو عليه شاق، فله أجران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر کے دیکھا، نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر کے دیکھا، بھلا کیوں کرنا ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے، بہار جاویداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، بہار جاویداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس سا کوئی بستان ہے۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
انتہائی قابل تکریم و احترام معزز مکرم علماء کرام اور میرے عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ 27ویں شب ختم قرآن کی مجلس، عظیم باسعادت گھڑیاں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نصیب فرمائی ہیں۔ ان گھڑیوں میں جو آپ لوگ دن بھر روزہ رکھ کے تراویح پڑھ کے بیٹھے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلے اپنے محترم حضرت مولانا قاری غلام اللہ صاحب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن کریم آپ احباب کو تراویح میں سنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام احباب، وہ تمام احباب جو تراویح کے اندر شریک ہوتے رہے، دن بھر روزہ رکھ کے رات کو تراویح کی نماز پڑھتے رہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ دن بھر کی تھکاوٹوں کے باوجود انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں راتوں کا قیام کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کی ایک کوشش کی ہے جو میرے آقا نے فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا، حضرات محدثین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد تراویح کی نماز ہے، یہ قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے۔ تو جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا، تراویح کی نماز ادا کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ بابرکت باسعادت گھڑیاں ہیں ختم قرآن کی مجلس ہے، اور یہ وہ مجلس ہے جس کے اندر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ختم قرآن کی مجلس دعاؤں کی قبولیت کی مجلس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کا آغاز کروں، میری ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو چند لمحوں کے بعد خردہ شریف کے لیے اندر تشریف لے آئیں گے، وہ ابھی سے اندر تشریف لے آئیں تاکہ آپ کے تک جو باتیں ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ سب تک پہنچ جائیں۔ وہ تو سب تک ویسے بھی پہنچ جائیں گے۔ جو احباب باہر گلی میں بیٹھے ہیں ان تمام احباب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اندر کی تشریف لے آئیں۔ عزیزان گرامی قدر، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قرآن کریم کا ایک خصوصی انداز ہے، مخصوص انداز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان مفسرین کرام پر جنہوں نے قرآن کریم کے ہر انداز کی باریکی کو ہم تک پہنچایا۔ یہاں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کی 4 خصوصیات بیان ہوئی ہیں اور بے ترتیب بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 موعظہ، نمبر 2 شفا، نمبر 3 ہدایت، اور نمبر 4 رحمت۔ اب میرے اور آپ کے سامنے تو یہ 4 لفظ آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں، لیکن مفسرین کرام نے ان کا آپس میں ایسا گہرا ربط بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے ایک انداز کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ان الفاظ کو جوڑا۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ۔ میں اس آیت کو کھولنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک مثال عرض کروں گا، پھر آپ کو یہ مثال بات سمجھ میں آئے گی۔ بنجر زمین ہوتی ہے، آپ اس کے اندر ہل چلاتے ہیں، اس کو قابل کاشت بنایا جاتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے،
جب آپ بیج ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر ہل چلا لیتے ہیں، تو جب اس کے اندر گندم کی کونپلیں اگتی ہیں، مکئی کی کونپلیں اگتی ہیں، یہ دو چیزیں تو مجھے اور آپ کو مطلوب ہوتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار جڑی بوٹیاں ساتھ خود بہت ہو جاتی ہیں، جو فصل کے لیے کارآمد نہیں ہوتی، جو مضر ہوتی ہیں، جو فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں، وہ بھی ساتھ اگتی ہیں۔ ان کو ختم کرنے کے لیے پھر آپ کو ادویات کا چھڑکاؤ کرنا پڑتا ہے، اسپرے کرنا پڑتا ہے۔ جب اسپرے ہو جاتا ہے، وہ جڑی بوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر فصل جوان ہوتی ہے، پھر وہ لہلہانے لگتی ہے، ایک قسم کی اس کی مکمل جب حفاظت ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ کو آپ کی محنت کا صلہ نتیجہ جو ملتا ہے وہ غلے کی صورت میں ملتا ہے۔ اب قرآن کریم کے انداز کو یہیں پر اس مثال کو فٹ کیجئے اس آیت کریمہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، تمہارے پاس واعظ و نصیحت آ گئی، تمہارے دل بنجر تھے، بنجر زمینیں تھی تمہاری، موعظہ میں نے قرآن کے ذریعے پہلے ہل چلایا ہے، تمہارے دلوں کو قابل کاشت بنایا ہے، اس کے اندر ایمان کا بیج ڈالا ہے، اس کے اندر اعمال صالحہ کا بیج ڈالا ہے۔ جب آج کے دل کی زمین قابل کاشت بھی بن گئی، اس کے اندر ایمان و اعمال صالحہ کا بیج بھی ڈال دیا گیا، اب جب ایمان کا بیج اگے گا، اس کی کونپل نکلے گی، اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی کونپلیں نکلیں گی، لیکن ساتھ ساتھ عجب بھی اٹھ کے آ جائے گا، ساتھ تکبر بھی اٹھ کے آ جائے گا، ساتھ حسد بھی اٹھ کے آ جائے گا، ساتھ کینہ، نفاق، بغض، یہ گندی جڑی بوٹیاں خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ ان کا بیج ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی اوپر دیکھ بھال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ خود اگتی ہیں، یہ خود بڑھتی ہیں، یہ خود جوان ہوتی ہیں۔ جب یہ بھی آ گئی، اب ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف اعمال صالحہ ہے، ایمان کے ساتھ عجب آ جائے، خراب ہو جائے گا کام، اعمال صالحہ ہیں، ساتھ تکبر آ گیا، نمازیں تو پڑھتا ہے، گردن اوپر ہو گئی، مجھ سے بڑا تو مسلمان کوئی نہیں، کام خراب ہو گیا، اب چھڑکاؤ کرنا ہے، ان گندی جڑی بوٹیوں کو ختم کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، موعظۃ من ربکم، بنجر زمینوں کو میں نے قابل کاشت قرآن کے ذریعے بنایا، شفاء لما فی الصدور، جب ان کے اندر بیج اگ گیا، فصل اگ گئی، ساتھ جڑی بوٹیاں اگ رہی تھی، اللہ فرماتے پھر میں نے اسی قرآن کو تمہارے دل کی گندی بیماریوں کے لیے، گندی جڑی بوٹیوں کے لیے میں نے اسپرے بنا دیا، چھڑکاؤ کر دیا اس کا، اس نے پھر تمہارے دلوں سے کینے کو نکالا، حسد کو نکالا، بغض کو نکالا، عجب کو نکالا، تکبر کو نکالا، ارے ساری گندگیوں کو جب نکال لیا، اب اللہ فرماتے ہیں وہدن، اب یہ ہدایت ہے، اب یہ تمہاری جو ہدایت کی فصل تھی اب پروان چڑھ رہی ہے، اب یہ جوان ہو رہی ہے، وہدن، اب یہی قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، پہلے یہ ہل چلایا، پھر اس نے چھڑکاؤ کیا، اب یہ ہدایت بنا ہے، اب یہ فصل بڑھ رہی ہے، اب یہ جوان ہو رہی ہے۔ جب ہدایت کی فصل لہلانے لگ جائے گی، جب ہدایت کی فصل ان تمام مضر اشیاء سے، مضر جڑی بوٹیوں سے، مضر بیماریوں سے، سب سے بچ کر پاک صاف ہو کر بڑی ہوگی، جوان ہو جائے گی، جس طرح کھیتی تجھے غلہ ملتا ہے، اب میرے قرآن سے تجھے رحمتیں ملیں گی۔ یہ قرآن کا ایک پیارا سا انداز تھا جو اللہ نے یہاں پر ہم کو سمجھایا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، تمہارے پاس یہ واعظ و نصیحت بن کے آیا، اور واعظ و نصیحت کیسی؟ آج میں اور آپ قرآن سنتے ہیں، کس سے مس نہیں ہوتے، یہاں سے اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ قرآن کی تاثیر آج بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے پیالے ہی الٹے ہوتے ہیں۔ بارش تو برستی رہتی ہے، لیکن پیالہ جب الٹا ہوتا ہے اندر ایک قطرہ بھی نہیں جاتا۔ قصور بارش کا نہیں ہوتا، قصور پیالے کا ہوتا ہے۔ وہ سیدھا ہوتا تو بھر جاتا، ایک ایک قطرہ ہی پڑتا، کچھ تو آ جاتا، الٹا تھا کچھ نہ آیا۔ لیکن قرآن کی تاثیر تو ہے، قرآن کی واعظ و نصیحت میں اثر موجود ہے، اسی لیے تو اللہ نے پہلے اس کے لیے بیان فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے پاس اس کو واعظ بنا کے بھیجا ہے، نصیحت بنا کے بھیجا ہے۔ اور اس کی نصیحت کیسی؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں وادی نخلہ میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، جنوں کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا،
جنوں کی جماعت کا وہاں سے انسان نہیں جنات کا گزر ہوا. مشرک تھے، کافر تھے، بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے. جب گزر ہوا میرے آقا کی زبان مبارک صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کے جب الفاظ سنے ٹھہر گئے. کہنے لگے فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے ٹھہر جاؤ، بڑا عجیب کلام سننے کو مل رہا ہے، بڑی عجیب آوازیں سماعت کو چٹ کر آئی ہیں، ذرا سن تو لینے دو نا. انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. لمحات سال نہیں گزرے، آپ نے تو پورا مہینہ کھڑے ہو کے قرآن سنائے. جنات نے چند لمحات گزارے، پہلی بار قرآن سنا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا. کہنے لگے یہدی الی الرشد، کتنا پیارا کلام ہے، کتنا حسین کلام ہے، جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے. اور دیکھیے جنات نے پہلی بار قرآن سنا. ہم ساری زندگی ہم نے گزار دی قرآن سنتے ہوئے، قرآن کے مرکزی مضمون کو ہم نہ سمجھ سکے، قرآن کے پیغام کو ہم نہ سمجھ سکے. انشاءاللہ آگے بات اس پر بھی آئے گی. قرآن کے پیغام کو ہم نہ سمجھ سکے. جنات پہلی سماعتوں میں قرآن کے پیغام کو سمجھ گئے. کہنے لگے یہدی الی الرشد فآمنا بہ. یہ کتنا پیارا کلام ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، رشد و ہدایت کی روشنیاں دکھاتا ہے. فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. آئے تھے تو مشرک، کافر، بھٹکے ہوئے، گمراہ تھے. چند لمحے میرے آقا کی زبان سے قرآن سنا، فوراً وہیں پہ کھڑے کہنے لگے آمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اگلا جملہ جنات کا سنیے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. پیغام قرآن، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. تجھے مجھے قرآن کا پیغام سمجھ نہیں آتا. جنات پہلی بار قرآن سن کر سمجھ گئے مرکزی مضمون. کہنے لگے قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، ہدایت کی طرف بلانے والی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور آج یہیں پہ کھڑے آج کرتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. آج کے بعد رب العالمین کی ذات و صفات و افعال میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، یہ جنات پہلی ملاقات میں قرآن کا پیغام سمجھے. تو پیغام قرآن پر بات آخر میں انشاءاللہ. تو بعد میں موعظہ پہ کر رہا تھا. قرآن ہدایت، قرآن فاض و نصیحت. نصیحت کیسی نصیحت؟ فاروق اعظم کو دیکھیے گھر سے چلتے ہیں کس لیے؟ آج محمد کا کام تمام کر دوں گا، نعوذ باللہ، آج تو نہیں چھوڑوں گا. آج مکہ کے اندر مکہ کے سرداروں کے اندر ایک مقام حاصل کرنا ہے، تعریفیں حاصل کرنی ہے، اونٹ لینے ہیں، انعام لینا ہے. گھر سے چلتے ہیں، کس نیت سے چلے؟ آج محمد کا کام تمام کر دوں گا، ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا. لیکن جب چلے راستے میں اپنے بہنوئی اور بہن کی زبان سے قرآن کی صدائیں سنی. قرآن کی صدائیں فاروق اعظم عمر ابن خطاب کے کانوں میں پڑتی ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے. جو عمر گھر سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے آیا تھا، قرآن سننے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے. حضور کی عزت و ناموس آبر و دین کے لیے مر مٹنے کا عزم کرنے کے لیے چلا گیا. یہ قرآن کی تاثیر، یہ موعظہ ہے. میں تو ایک صحابی کا اگر آپ کے سامنے اس قبور اسلام کھولتا چلا جاؤں، وقت مختصر ہے. اب دیکھیں قرآن کریم نے کیسے ان لوگوں کی دل کی دنیا بدل دی. یہ موعظہ من ربکم کو، یہ قرآن تمہارے لیے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت کا پیغام لے کے آیا ہے. اور ایسی واعظ و نصیحت لے کے آیا ہے کہ جو ایک بار صدق کے دل سے اخلاص کے ساتھ سن لیتا ہے، وہ چھوڑ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مانے. دوسرے نمبر پر رب العالمین نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. یہ قرآن تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والی ساری بیماریوں
سارا قرآن شفا ہے، کوئی دل سے پڑھنے والا تو آئے نا، کوئی دل سے پڑھنے والا تو آئے نا، اس کی دل کی دنیا روشن ہو جائے گی، اس کے دل سے تکبر کا خاتمہ ہوگا، عجب کا خاتمہ ہوگا، کینے کا خاتمہ ہوگا، بغض کا خاتمہ ہوگا، نفاق کا خاتمہ ہوگا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کے سب کو ہم نے تمہارے لیے شفا بنایا ہے۔ یہ قرآن کریم کے ذریعے سے جو شفا ملتی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن شفا تھا، ہے اور رہے گا، بات ہماری اپنی ہے اگر ہم اس سے لینے والے ہوں تو۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء الا السام۔ یہ سورہ فاتحہ ہے جس سے تمہارا قرآن شروع ہو رہا ہے، ہر بچے بوڑھے جوان کو یاد ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا شفاء من کل داء، ہر بیماری سے علاج اس کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے، الا السام، سوائے موت کے۔ موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے، موت کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ اکبر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی علاج تعبیر فرمایا۔ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کر دو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری جسمانی بیماریاں بھی دور کر دیں گے، روحانی بیماریاں بھی دور کر دیں گے۔ یہ شفا ہے، یہ شفا ہے۔ سورت کا نام ایک سورہ شفا بھی ہے۔ کیوں شفا کہا جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ جو کسی علاقے میں گئے، ان لوگوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور رات ہی اس میں ان کی سردار کو کس نے ڈس لیا؟ بچھو نے کاٹا اور وہ تڑپ رہا تھا۔ کسی نے کہا یہ جو اللہ والے آئے ہوئے انہیں سے دم ڈلوا لو، شاید تمہیں کچھ شفا مل جائے۔ انہوں نے کہا بلاؤ۔ بلایا گیا تو انہوں نے کہا پہلے تو ہم آئے تھے، کھانا مانگا تھا، کھانا نہیں دیا تھا، اب آئے ہو، اب آیا نا اٹھ پہاڑ کے نیچے، اب آؤ۔ کہا ٹھیک ہے، دم تو ڈالیں گے لیکن ساتھ ہدیہ بھی لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک بکرا ذبح کر کے دیا، پھر دم ڈالا تو اس کے جو بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے وہ ہدیہ لیا، وہ بکرا لیا، اور جا کے صبح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ رات کو یہ سارا منظر بنا ہمارے سر پیش آیا۔ تو حضور نے فرمایا تو آپ نے کیا پڑھ کے پھونکا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی تو بتایا تھا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء الا السام، کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ میں وہی پڑھ کے پھونکا تو اللہ نے اس کو شفا دے دی، اور ساتھ میں ہدیہ بھی دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں میرا حصہ نہیں کرو گے، میرا حصہ نہیں کیا۔ تبھی خوشی ہے، خوش طبی کے طور پر جملہ ارشاد فرمایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شفا ہے قرآن میں، اللہ نے قرآن کو شفا بنایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی اپنا معمول مبارک یہی تھا کہ جب آپ علیہ السلام کے پاس کوئی بیمار آ جاتا، آپ علیہ السلام دم فرمایا کرتے تھے اس کے اوپر، اور وہ دعا میں اکثر آپ کے سامنے عرض کیا کرتا ہوں اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ وہ دعا ہے جو میرے آقا کے پاس جب بھی کوئی بیمار آتا تو حضور اس پر ہی پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام پڑھ کے پھونکا کرتے تھے۔ اور ایک موقع تو میرے آقا کی زندگی میں ایسا آیا جب حضور علیہ السلام سفر آخرت پہ جانے کی تیاریاں فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو کیا عظیم شان عطا فرمائی۔ میرے آقا سفر ہجرت پہ جا رہے ہیں، گود سر صدیق کی گود میں ہے۔ میرے آقا سفر آخرت پہ جا رہے ہیں، سر صدیقہ کی گود میں۔ میرے آقا سفر ہجرت میں صدیق کے ساتھ ہیں، ان کو ساتھ صدیق کے سفر بنایا ہوا ہے۔ سفر آخرت ہے، اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منظر بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا کو میرے گھر لایا گیا آخری ایام میں، حضور نے خواہش فرمائی تھی کہ اپنی باقی ازواج مطہرات سے اجازت دی کہ اگر آپ تمہیں اجازت دو تو میں عائشہ کے پاس اپنی زندگی کے آخری لمحات گزارنا چاہتا ہوں۔ اجازت دے دی گئی۔ پیارے آقا کو دو صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کے حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مجھے خبر دی گئی پہلے تو میں بڑی خوش ہوئی کہ آج میرے سرتاج اپنی باری کے علاوہ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتی میں نے دروازہ کھولا تو
پھر تو میری پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے اپنے آقا کی حالت دیکھی نا کہ حضور کے پاؤں زمین سے گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں اور حضور 2 صحابہ کے کندھوں کے سہارے تشریف لا رہے ہیں، چل نہیں سکتے، بہت شدید بخار تھا۔ اما جان سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب اسی حالت میں میرے سردار میرے محبوب کو میرے پاس لایا گیا، میں اپنے معمول کے مطابق جب بھی حضور کو بخار ہوا کرتا تھا میں یہی دعا پڑھ کے حضور پہ پھونکا کرتی تھی، حضور کا بخار اتر جایا کرتا تھا۔ آج بھی اپنی عادت کے مطابق اپنے معمول کے مطابق میرے اس گود میں میرے آقا کا سر رکھا ہوا ہے، میں نے آقا کے سر پر جسم پہ ہاتھ ملتے ہوئے یہی دعا پڑھ کے پھونکنا شروع کی تو میرے آقا نے میرا ہاتھ پکڑ دیا، بس عائشہ بس عائشہ، آج دعا کا وقت ختم ہو چکا، آج جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تو میں تمہیں دنیا کو دعوے و فرقت دے کے جانے والا ہوں۔ یہ تو عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں درود میں دم میں دعاؤں میں ہر چیز میں شفا ہے، موت کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تجویز کردہ دعا ہے۔ میرے آقا پر ساری زندگی آزمائی بھی جاتی رہی، حضور خود بھی پڑھ کے پھونکتے رہے، لیکن آج جب وقت پورا ہو گیا میرے آقا خود منع فرما رہے ہیں، بس عائشہ آج دعا کام نہیں آئے گی، آج کوئی دارو کام نہیں آئے گا، آج کوئی طب کام نہیں آئے گی، آج تمہیں دنیا کو چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ شفاء لما فی الصدور، یہ تمہاری دلوں کی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور تمہاری روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، علاج قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے تبارک اللہ رب العزت نے جو اگلا خاصہ قرآن کریم کا بیان فرمایا وہ ہوتا قرآن ہدایت ہے، تم اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ، یہ تمہیں سیدھا جنت کے اندر لے کے جائے، صرف تم اس کے مطابق گزارنے والے بن جاؤ، یہ راہ راست پہ تمہیں لے کے آ جائے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیجیے، ان ہستیوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھی کہاں کے گئے ہوئے ہوئے تھے۔ وہ مکہ والے جو بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے، وہ مکہ والے جو جانور پہلے پانی پی لیتا تو اس پہ صدیوں لڑائیاں جاری رہتی تھیں ان کی، پھر جب قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہوا، جب وہ قرآن والے بنے پھر کیسے ہوئے کہ وہ رضی اللہ عنہ و رضوان کے مثال تھے۔ یہ قرآن نے دنیا کے اندر بھی ان کو اعزازات سے نوازا ہے، قرآن نے دنیا میں ان کی ایسی رہنمائی کی ہے کہ وہ رستہ ایسا ان کو عطا کیا کہ دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت مل گئی، اولئک هم الفائزون اولئک هم الوارثون، یہ دنیا کے اندر بشارت مل گئی۔ اور چوتھا خاصہ قرآن کریم کا جو خود قرآن کریم بیان کرتا ہے وہ رحمہ، قرآن رحمت ہے، اس کی رحمتوں کو اگر آپ کھولیں اس کی رحمتیں بے بہا ہیں، لیکن افسوس ہم اس کی رحمتوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اب الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کو پڑھنا شروع کریں، اس کی رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ ہر لفظ پہ ہر حرف پہ اللہ آپ کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ الف لام میم کوئی بندہ اگر پڑھ لیتا ہے تو 30 نیکیاں، کتنا وقت لگا آپ کو الف لام میم پڑھنے پر؟ 30 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں آ گئی۔ اور میں نیکیوں کی بات جب بھی کرتا ہوں تو میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، ہم ایسے لوگ ہیں جنہیں ان نیکیوں کی قدر نہیں کی، قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں آٹے کی قیمت کا پتہ ہے، ہمیں چینی کی قیمت کا پتہ ہے، ہمیں ڈالٹے کی قیمت کا اندازہ ہے، لیکن ہمیں نیکی کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ ارے ڈالٹا مہنگا ہوگا کتنا ہوگا پھر بھی تم خرید لو گے، لیکن نیکی اگر کم ہو گئی میدان محشر میں آسمان کا زمین جتنی خلا ہے اتنا سونا چاندی تیرے پاس آ جائے، اتنا اور آ جائے اور تو دیکھ کے ایک نیکی میدان محشر میں خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتا۔ اور یہ 30 نیکیاں کیسے مل رہی ہیں؟ صرف الف لام میم کہنے کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ یہ قرآن کی رحمت ہے، اور قرآن کی رحمت صرف یہی نہیں، دیکھیں میں قرآن کریم پورے کا پورا اگر آپ تلاوت کرتے رہیں پابندی کے ساتھ، وہ تو آپ کو یہ تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، لیکن ایک بندہ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ضعیف العمر ہو گئے قرآن پڑھ کوئی نہیں سکتے، بعض لوگ آنکھوں سے معذور ہیں، دیکھ کے پڑھ کوئی نہیں سکتے، زبانی آتا کوئی نہیں کہ پڑھے، بعض لوگ مصروف اتنے ہوتے ہیں قرآن کھولنے کو ان کے پاس وقت ہی کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کی رحمت دیکھیے، قرآن ایسے لوگوں کو معلوم نہیں چلتا،
ایسے لوگوں کو بھی قرآن معلوم نہیں چھوڑتا۔ روایات میں آتا ہے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ چند صورتوں کے خاص خصوصی فضائل جو آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ جو اگر کسی کے پاس زیادہ وقت نہ ہو، ایک تو عادت بنائے، معمول بنائے، روزانہ ایک رکوع ہو، ایک صفحہ ہو، ایک رکعہ ہو، آدھا صفحہ ہو، اتنا تو ضرور ہو، بس تلاوت پر پکی ہو، یہ ایک روٹین اپنی بنا لے، یہ فوت نہیں ہونی چاہیے، کسی طور پہ چھوٹنی نہیں چاہیے، ایک تو یہ پکی روٹین ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کم اوقات ہوتے ہیں، مختصر وقت آپ کے پاس ملتا ہے، آپ فارغ ہوتے ہیں، تھوڑی 5-7 منٹ کے لیے آپ فارغ ہوئے، پھر اس کے اندر یہ جو فضائل مخصوص صورتوں کے ہیں آپ ان کو سامنے رکھا کریں اور ان کی تلاوت کیا کریں تاکہ آپ کسی صورت قرآن کی رحمت سے معلوم نہ ہو۔ سورہ فاتحہ جس کی ایک فضیلت میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دی، شفاء من کل داء، بیماری سے شفا۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنا 2/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، 2/3 قرآن پڑھنے کے برابر، یعنی 20 پارے پڑھنے کے۔ ایک بار سورہ فاتحہ کا ثواب کتنا ہے؟ 20 پارے پڑھنے کا ثواب ہے۔ جو بندہ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ دے، 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ دے تو کتنے پارے ہو گئے؟ 60۔ 2 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب کتنی دیر میں ملے گا؟ صرف 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد۔ یہ تفسیر مظہری کے اندر موجود ہے۔ تو فضیلت ہے اگر آپ کے پاس پورا پارا ہے کہ 2 قرآن کو آپ 2 سالوں میں نہیں پڑھ پڑھ، یہ تو ایک طرف رمضان کا مہینہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے خاص نعمت بن کے آ جاتا ہے جس کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، 1-2 بار 3 بار قرآن کا ختم ہو جاتے ہیں، باقی پورا سال تو آپ کوئی ختم میں کچھ پارا پڑھ دیا تو بڑی بات ہے، کسی کے 40ویں پر، 30 پر، 7 پر پڑھ دیا تو بڑی بات ہے، اس کے علاوہ قرآن ہم کھولتے کوئی نہیں۔ تو یہ جو اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تو یہ سورہ فاتحہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 3 بار اگر آپ پڑھو، روزانہ اگر ایک بندہ 3 بار کوئی وقت نکال کے اس کو پڑھ لیتا ہے تو روزانہ 2 قرآن ختم کرنے کا ثواب اس کے نمبر میں آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آیت الکرسی ہے، اس کے بارے میں کنز العمال کی روایت ہے کہ یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ جو بندہ 4 بار آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ایک سورہ فاتحہ 3 بار سورہ فاتحہ 2 قرآن کا ثواب، 4 بار آیت الکرسی 1 قرآن کریم کا ثواب۔ اس کے ساتھ سورہ قدر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ سورت ہے، اس کے بارے میں یہی روایت ہے، کنز العمال کی روایت ہے کہ یہ بھی 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ جو بندہ 4 بار اس کو پڑھے گا پورے قرآن کا ثواب اس کے نام اعمال میں رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ سورہ زلزال ہے، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، یہ بھی سارا پارے کیا ہے، یہ نصف قرآن کے برابر، 15 سپاروں کے برابر ہے۔ 2 بار پڑھو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ سورہ عادیات ہے، والعادیات جو اسی کے بعد منتظر آ جائے گا، اس کے بارے میں یہی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، یہ بھی نصف قرآن کے برابر ہے، یہ بھی 15 سپاروں کے برابر ہے۔ اگر کوئی بندہ سورہ عادیات 2 بار پڑھتا ہے تو اسے کتنے قرآن، پورے قرآن کا ثواب اس کے نام اعمال میں آ جائے گا۔ سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، 1000 آیتوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو بندہ 1 بار اس کو پڑھتا ہے۔ تو قرآن کریم کی کل آیات جو ہیں وہ 6000 سے کچھ اوپر ہیں، کوئی کسی نے 200، 6000، 236، 240، 235 یہ نقل کی ہیں۔ بار کے 7 بار اگر آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں، سورہ تکاثر کو، تو آپ کو پورے قرآن کا ثواب مل سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ سورہ نصر ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ بھی 1/4 قرآن کے برابر، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، مختصر صورتیں، اور یہ ہر بندے کو یاد بھی ہوتی ہیں، آپ نمازوں میں آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ یہ روایات کے اندر ان کے فضائل اسی لیے بیان ہوئے ہیں کہ وہ بندے، وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھ نہیں سکتے، نظر نہیں آتا ان کو، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو معروف جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں ان کو بھی معروف تو نہیں جانتا، پھر ان کو یہ فضائل ہے، پھر وہ ان کو اپنائیں ساتھ، اور باقی بھی آپ اپنا سکتے ہیں فارغ اوقات میں، مختصر اوقات میں، آپ کے پاس وقت کم ہو تو ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان صورتوں کو پڑھیں۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے بعد 10 پاروں کا ثواب 1 بار پڑھنا، 2 بار پڑھو 20 کا ثواب، 3 بار پڑھو پورے قرآن کا ثواب۔ تو یہ قرآن رحمت ہے، آپ قرآن کو جس اعتبار سے پڑھو، اول تا آخر ترتیب کے ساتھ پڑھو تو تب بھی رحمت ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک ہر حرف کے بدلے آپ کو 10-20 میں مل جائے، درمیان سے
خصوصی صورتوں کو دیکھ کر پڑھو تو پھر بھی آپ کے لیے قرآن رحمت بن کے آیا ہوا ہے۔ اب اتنی بڑی فضیلتوں کے باوجود، اس قدر بڑے پیکیجز کے باوجود اگر پھر بھی ہم اس قرآن کی رحمت کو حاصل نہ کر سکے تو گھاٹا تو ہمارا اپنا ہے، نقصان تو ہمارا اپنا ہے، پھر کمزوری ہماری اپنی ہے۔ جب اللہ ایک طرف ایک بندہ کہتے جی میں دیکھ نہیں سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے قرآن نہ سیکھ سکتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں، اب کیا کروں؟ اب اسے سورہ اخلاص تو آتی ہے، سورہ فاتحہ تو آتی ہے نا، وہ تو دن بار اسی کو پڑھتا ہے، قرآن کے بھی تو قرآن ہے، تو کیا اس کو ثواب نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے تو ثواب تو ملے گا۔ تو اگر آپ قرآن کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت، اللہ نے قرآن کے ذریعے بے شمار رحمتیں ہم تک بھیجی ہیں، لیکن کمزوری ہمارے اپنے اندر ہے، ہم تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ آج اعلان ہو جائے کل فلاں مقام پر آٹا فری تقسیم ہوگا، چھوٹا بڑا ہر بوڑھا بچہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا، بیمار ہے مرد ہے عورت ہے، لائن لگی ہوگی، سارے پہنچیں گے۔ کیوں؟ قیمت اندازہ ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن قرآن پکار پکار کے کہہ رہے پڑھنے والا تو ہونا ہے۔ تم ایک عرب پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، تم ایک سورت پڑھو گے 10 پاروں کا ثواب ملے گا۔ یہ اتنے بڑے بڑے پیکیجز مل رہے ہیں اور فری میں مل رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے ہمارا اس میں؟ چند لمحے لگتے ہیں، چند منٹ لگتے ہیں، چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے اور ہمیں اتنے بڑا بڑا ثواب ہمارے اعمال میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ تو فضائل قرآن پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ پیغام قرآن کا سب چیز ہے۔ پیغام قرآن کیا ہے؟ پیغام قرآن یہ ہے ایمان لاؤ، اس پر ڈٹ جاؤ، توحید پر ڈٹ جاؤ، یہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ جب تم ایمان اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ تو پھر یہاں سے پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ کے قدم تک مگانے نہیں چاہیے، پھر مصیبتیں آئے، پھر پریشانیاں آئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن جائیں اور ہمارے پر پریشانیاں نہ آئیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے ایمان لے آئے، آمنا کا دعویٰ کر لیا، اقرار کر لیا تو اب یہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ نا نا، چھوڑا کوئی نہیں جائے گا، جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی آزمایا جائے گا۔ وہ دیکھیے نا خلیل اللہ کو، خلیل بننے سے پہلے کتنے آزمائے گئے، باپ کو چھوڑنا پڑا، برادری کو چھوڑنا پڑا، کنبے قبیلے کو چھوڑنا پڑا، بچے کے گلے پہ خنجر چلانا پڑا، اور خود اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کرتے ہوئے آگ کے شعلوں میں کودنا پڑا۔ یہ تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہ تو ہمارے صرف میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ تو 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے ساتھ ہوا، اور جو پیغمبر جتنا قریب تھا نا اتنا آزمایا گیا، اتنا آزمایا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے انبیاء کی تکلیف ایک طرف پلڑے میں رکھ دی جائے، مجھ محمد کو جتنا ستایا گیا ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، محمد کی تکلیفوں والا پلڑا جھک جائے گا، باقیوں کی پلڑا ہوا میں اڑنے لگ جائے گا۔ کتنا آزمایا گیا میرے آقا، یہ کم آزمائش ہے کہ جس شخص کے لیے، جس ہستی کے لیے کائنات بنائی گئی وہ سجدے میں جائے اور اس کے قرآن کے اونٹ کی اوجری ڈال دی جائے، یہ کم آزمائش ہے۔ اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، میرے آقا سجدے میں تھے، اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی۔ میرے آقا طائف کے میدانوں میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے آقا کے خون کا ایک قطرہ ساری کائنات سے افضل ہے، اور جب میرے آقا طائف کے میدانوں میں دعوت دینے کے لیے گئے نا واپسی پہ کتنا خون بہا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں اور آپ کے غلام فرماتے ہیں جب حضور واپس آئے تو حضور کا پاؤں مبارک جوتے کے ساتھ چپک چکا تھا، خون کی وجہ سے جدا نہیں ہو رہا تھا، اتنا خون بہا میرے آقا کا طائف کے موقع پر۔ تو آزمایا جائے گا، تو پیغام قرآن پیچھے نہیں ہٹنا، ڈگمگانا نہیں ہے، آپ کے قدم ڈگمگائے ہیں۔ اب قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں جو لوگ پیغام قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں اور پھر ڈٹ جاتے ہیں، قرآن نے انہی کے فضائل کو بیان فرمایا۔ اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے، اصحاب کہف کون تھے؟
جنہوں نے دقیانوس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا تھا، توحید کا اعلان کیا تھا، توحید کا علم لہرایا تھا، اور پھر لہرانے کے بعد قدم ڈگمگائے کوئی نہیں ان کے، ڈٹ گئے، ایسے ڈٹے ایسے ڈٹے، اس نے مارنے کی دھمکی دی لیکن پیچھے کوئی نہ ہٹے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان نوجوانوں نے کیا کہا؟ ربنا اللہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ آؤ میرے محبوب، میں آپ کو ان نوجوانوں کا قصہ بھی سناتا ہوں جو لوگ اپنے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں میری توحید کا اعلان کرنے کے لیے، میری توحید کی صدائیں بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ظالم بادشاہ کی عدالت میں کھڑے کیے گئے، بلائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ نوجوانوں کیا موقف ہے تمہارا؟ کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب زمین و آسمانوں کا رب ہے، ہم تمہارے خود ساختہ آستانوں کے سامنے زمین نہیں جھکائیں گے، ہم تمہارے خود ساختہ بتوں کے سامنے زمین نیاز نہیں جھکائیں گے۔ بادشاہ نے پہلے اشارہ کیا، یہ دیکھو یہ تمہاری برادری کے وڈیرے ہیں، یہ تمہارے قوم کے بڑے ہیں، یہ بھی تو ہمارے خود ساختہ بتوں کو پوجنے والے ہیں، میری نہیں مانتے ہو، میری پیچھے نہیں چلتے ہو، کم سے کم اپنے برادری کے بڑوں کا تو خیال کر لو نا، انہی کی تو بات مان لو نا۔ نوجوانوں نے پھر نعرہ لگایا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہۃ۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب انداز ہے، یہ خون میں تو ہمارے ہیں، یہ خون میں تو ہمارے ہیں لیکن عقیدے میں ہمارے نہیں ہیں، اور انسانیت عقائد سے سنورتی ہے، خون سے نہیں سنورتی۔ انسانیت کے لیے رشتہ عقیدے کا ہوا کرتا ہے، خون کا نہیں ہوا کرتا۔ وہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ انہو لیس من اہلک، اور نوح یہ تیری آل میں سے نہیں۔ باری تعالیٰ کیسی عجیب بات ہے، میرا سگا بیٹا، میرا خون میری آل میں سے کیوں نہیں؟ انہو عمل غیر صالح۔ قرآن کہتا ہے رب العالمین نے دو ٹوک اعلان فرما دیا، میرے لاڈلے پیغمبر، خون تیرا ہے، عقیدہ تیرا نہیں، تو میں تیرا اس کو بھی شمار نہیں کروں گا۔ ہاں، اصحاب کہف نے بھی یہی کہہ دیا، یہی اعلان کر دیا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہۃ، یہ ہیں تو ہمارے بڑے لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم میں سے نہیں، اس لیے کہ ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کو سجدہ کرتے ہیں، ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہیں، ہم سر فروش ہیں، یہ تعویذ فروش ہیں، یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں۔ بادشاہ کہتا ہے تمہیں چند لمحے دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، اپنے موقع پہ نظر ثانی کر لو ورنہ تاریخی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ نوجوان وہاں سے ہٹتے ہیں، بادشاہ کی عدالت سے باہر آتے ہیں اور باہر نکل کر غار کا رخ کرتے ہیں، بازار کا نہیں، غار کا رخ کرتے ہیں، بازار کا نہیں، اس لیے کہ بازار میں تو ریاکاری ہوتی ہے، بازار میں تو لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، اور جی ہم نے دقیانوس بادشاہ کی عدالت میں توحید کی سزائیں بلند کر کے آئے ہیں، لانا سیدھے غار کی جانب، یہ اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے برادری کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کسی کو راضی نہیں کرنا، نہ بادشاہ کو، نہ قوم کو، نہ قبیلے کو، نہ کنبے کو، نہ بڑوں کو، نہ چھوٹوں کو، سب کو ناراض کر کے جا رہے ہیں۔ اور یہی تو اصل توحید ہے نا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو
حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ اصحاب کہف جو برادری کو چھوڑ کر بادشاہ کو چھوڑ کر کنبے قبیلے کو چھوڑ کر غار کی طرف جا رہے ہیں اور غار میں جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں. لا العالمین ہم تیری رضا کے لیے برادری کو چھوڑا ہے, تیری رضا کے لیے سب کو چھوڑا ہے. اب تو ہی ہمارا نگہبان ہے, تو ہی ہمارا محافظ ہے. اور اللہ رب العزت نے میں یہ بات عرض کر رہا تھا, جو بندہ پیغام قرآن توحید کو سینے سے لگا لیتا ہے, ڈٹ جاتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں. قرآن پھر ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. وہ لوگ جو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیتے ہیں, ربنا اللہ کا دعویٰ کر لیتے ہیں, پھر ڈٹ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا, ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہتے جائیں گے. دنیا کے اندر تو ہماری مرضی پر برادری چھوڑ دی, دنیا میں تو ہماری مرضی پر کنبہ چھوڑ دیا, دنیا میں تو ہماری مرضی پر مصائب برداشت کر لیے, دنیا میں تو ساری تکلیفیں برداشت کر لی. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا ہے, ختم ہو جانی ہے. راحتیں ہوں گی تب بھی بھول جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. آسائشیں ہوں گی تب بھی ختم ہو جانے والی ہیں, تکلیف ہوں گی تب بھی ختم ہو جانے والی ہیں. لیکن جو دنیا میں میرے پیغام کے لیے قربانیاں اٹھا کے آئے گا, نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس کو میں من چاہی زندگی عطا کر دوں گا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈٹ جاتے ہیں. اور جو اسلام پہ ڈٹا ہے, جو ایمان پہ ڈٹا ہے, اللہ اسی کو نوازا ہے اور خوب نوازا ہے. دنیا میں بھی نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازا ہے. اسلام کی خاطر آنے والی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس لیے تو شاعر نے کہا نا, مصیبت ہے راحت ہے, مصیبت ہے راحت ہے اگر ہو عاشق سادے. مصیبت ہے راحت ہے اگر ہو عاشق سادے. کوئی پروانے سے پوچھے جلنے میں مزہ کیا ہے, کوئی بلال سے پوچھے نہ بلال تپتی ریت پہ لیٹنے میں کیا مزہ ہے, کوئی خباب سے پوچھے نہ خباب دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لیٹنے میں کیا مزہ ہے, کوئی سمیہ سے پوچھے نہ سمیہ مکہ کے دورائے پہ طلعت ہونے میں کیا مزہ ہے, کوئی زنیرہ سے پوچھے نہ زنیرہ آنکھیں نکلوانے میں کیا مزہ ہے, کوئی حمزہ سے پوچھے نہ حمزہ احد کے میدان میں اپنی لاش کے 11 ٹکڑے کروانے میں کیا مزہ ہے. مصیبت ہے راحت ہے اگر ہو عاشق سادے. سچا عاشق ہو تو انگاروں پہ لیٹ کر بھی مسکراتا نظر آتا ہے, عاشق سچا ہو تب کی ریت میں لیٹ کے بھی مسکراتا نظر آتا ہے, عاشق سچا ہو درخت ہوتے ہوئے بھی مسکراتا نظر آتا ہے, اور عاشق سچا ہو کرب و بلا کی وادیوں میں سجدے میں سر کٹاتے ہوئے بھی مسکراتا ہوا نظر آتا ہے. مصیبت ہے راحت ہے اگر ہو عاشق سادے. کوئی پروانے سے پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے, یہی تو مزہ ہے نا جو اللہ کا ہو جاتا ہے, جو اللہ کا بن جاتا ہے, اس سے پھر تکلیف میں جو درد محسوس نہیں ہوتا راحت محسوس ہوتی ہے. کسی نے پوچھا تھا نا خلیل سے آپ کی زندگی کے سب سے حسین دن کون سے تھے, تو کیا جواب دیا تھا, زندگی میں 40 دن اللہ کی توحید کے لیے نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں جو 40 گزارے وہی میری زندگی کے حسین دن تھے. یہ تو اللہ کی توحید کے لیے آگے آنے کی دیر ہوتی. اور احادیث مبارکہ میں
اگرچہ روایت کمزور ہے، ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اور آثار صحابہ کے اندر بھی یہ چیز ہے. ایک شخصیت ہے جس نے وقت کے جابر ظالم بادشاہ کے محل میں ہوتے ہوئے اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا. وہ کون؟ آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی. یہ اس وقت کے اس سمراٹ کے سامنے کہ جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جو کیا کہتا تھا؟ مجھ سے بڑا رب کون ہے؟ انا ربکم الاعلی. اس کے دربار میں ہوتے ہوئے، ارے اس کے نکاح، اس کی عقد میں ہوتے ہوئے، اس کی ملکیت ہوتے ہوئے اس کو ٹھکرا کر اس کے ساتھ تعلق قائم کیا. اور انعام کیا ملا؟ کمزور روایت ہے سند کے اعتبار سے، لیکن روایت آثار صحابہ کے نبی موجود ہیں کہ اس کو انعام یہ ملا کہ میدان محشر میں جنت کے اندر جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں گی، باقی ازواج ہوں گی، ان میں یہ آسیہ بنت مزاحم کا نام بھی شامل ہے. کتنا بڑا اعزاز! دنیا میں فرعون کے گھر میں تھی لیکن رب کے ساتھ تعلق مضبوط تھا. اللہ نے انعام میں کیا دیا؟ اپنے محبوب کا قرب نصیب فرما دیا، اپنے محبوب کی رفاقتیں مقدر بنا دی. اور فرعون کے دور میں یہ تین شخصیات بڑی قربانی دینے والی نظر آئی ہیں. اور فرعون کے دربار کے بندے، فرعون کے اندر گھر کے بندے، ایک یہ آسیہ بنت مزاحم جو بیوی ہے فرعون کی، اور ایک حضرت حزقیل، یہ وزیر خزانہ تھے فرعون کے دربار کے، اور ایک اس کی بیوی ماشطہ جو فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی دیا کرتی تھی. یہ تین کردار ہیں فرعون کے دربار کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی. اللہ اکبر! ایسا تعلق قائم کیا تھا اللہ کے ساتھ. ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے ڈٹ جانا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، گپ نہیں ہے. یہ ماشطہ جو فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھا دیا کرتی تھی، ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی دے رہی تھی نا، تو اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پہ گر گئی. عورتوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی چیز ان کے ہاتھ سے گر جائے نا تو زبان سے بے ساختہ کوئی جملہ نکلتا ہے، وہ تاڑا ہے، یہ جملہ نکل جاتا ہے ان کی زبان سے. اس دور کی عورتیں تھیں، انہوں نے کیا کہا؟ تائس من کفر باللہ، تیس نیس ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جو اللہ کا انکار کرتا. اس دن تک ماشطہ کا ایمان مخفی تھا، پتہ کسی کو نہیں تھا کہ ماشطہ ایمان نہ چاہیے. اس کے شوہر حزقیل کا ایمان بھی مخفی تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ایمان نہ چاہیے موسیٰ علیہ السلام پر. لیکن ماشطہ کے ہاتھ سے کنگھا گرا، اس نے کہا تائس من کفر باللہ. فرعون کی بیٹی اچھل پڑی، میرے بابا کا نام لیا، اس نے کہا تیرے پیو تو لعنت ہو، اس کو میں رب مانوں گی. کافر کس کا نام لیتی ہے؟ کہا رب موسیٰ و ہارون، میں اس کا نام لے رہی جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے. وہ تو پھر تو اچھلی بال نوشت کی کنگھی کروانے کے لیے بیٹھی تھی، پھر تو بالوں کا نوشت کچھ دوڑی اپنے بابا کے دربار میں. ہمارا کھاتی ہے، ہمارے دربار میں رہتی ہے، ہمیں نہیں مانتی، آپ کا انکار کر رہی ہے، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لا چکی. اللہ اکبر! عورت کمزور ہوتی ہے، اس کو صنف نازک کہا گیا ہے، لیکن جب یہ ڈٹ جائے تو مرد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب یہ ڈٹ جائے. سمیہ ڈٹی تھی نا مکہ کے دوراہے پہ، 2 لاکھ تو ہو گئی لیکن کوئی توڑ نہ سکتا اس کو. زنیرہ ڈٹی تھی مکہ کے اندر، آنکھیں تو نکلوا دی لیکن کوئی توڑ نہ سکا. آج ماشطہ ڈٹی ہے اور فرعون کے سامنے ڈٹی ہے. فرعون نے بلایا، فرعون پوچھتا ہے وہ ماشطہ کون ہے تیرا رب، کس کو رب مانتی ہو؟ ماشطہ نے کہا آج سے پہلے تو یہ بات مخفی تھی، چھپا کے رکھا ہوا تھا ایمان میں نے، لیکن آج تو جب اظہار ہو گیا ہے تو پھر کھل کے ہونا چاہیے نا. کہنے لگی رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ و ہارون کے رب کو مانتی ہوں. فرعون نے کہا، بشیروں سے کہا مشورہ دو کیا کروں؟ میرے گھر میں پلتی ہے، یہیں پہ رہتی ہے، یہیں پہ کھاتی ہے، مجھے نہیں مان رہی، کیا کیا جائے؟ مشیر بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے موقع پر بڑا خطرناک مشورہ دیا. اس نے کہا اس کی 3 بیٹیاں ہیں، تینوں معصوم بیٹیاں ہیں. کہا ماں ہوتی ہے، جتنی بھی ڈٹ جائے نا، جب بات اولاد کی آئے گی تو بگڑ جائے گی، جب بات اولاد کی آئے گی تو بگڑ جائے گی. کہا کیا کروں؟ کہا اس کی 3 بیٹیاں بلائیں جائے.
لایا گیا۔ فرعون کے دربار میں ادھر ناشتہ کھڑی ہے، ادھر اس کی تینوں بیٹیوں کو لا کے کھڑا کیا۔ فرعون کہتا ہے مجھے ماننے والی بن جاؤ، موسیٰ کے رب کا دامن چھوڑ دو، میری ربوبیت کا اقرار کر لو، نہیں تو ایک ایک کر کے تمہاری ساری بیٹیوں کو جلا دوں گا۔ تیل کا کڑایا منگایا گیا، تیل ابل رہا ہے، ابلتا ہوا تیل ماشتہ کے سامنے، تینوں ننھی بیٹیاں بھی ماشتہ کے سامنے کھڑی ہیں۔ اب فرعون کا مقصد یہ تھا جب تیل کو ابلتا ہوا دیکھے گی، پاس کھڑی اپنی بیٹیوں کو دیکھے گی، دل پگھل جائے گا، بدل دے گی اپنا نظریہ، چھوڑ دے گی موسیٰ و ہارون کے رب کو۔ لیکن جب اس نے دیکھا تیل ابل رہا ہے، بیٹیاں بھی سامنے کھڑی ہیں، ماشتہ کے چہرے پہ کوئی آجا نہیں آ رہی، اس کے چہرے پہ کوئی گھبراہٹ نہیں آ رہی، اس نے کہا اٹھاؤ ایک بیٹی کو ڈال دو۔ ایک بیٹی کو اٹھایا، تیل کے کڑھائی میں ڈالا، بھون دیا، پھر ماشتہ کی طرف مخاطب ہوا، ماشتہ دو بیٹیاں اب بھی باقی ہیں، اب بھی بچانا چاہتی ہو، دو باقی ہیں، ایک تو چلی گئی، دو باقی ہیں۔ ماشتہ کے چہرے پہ پھر بھی کوئی گھبراہٹ نہ آئی، دوسری کو اٹھا کر بھی ڈالا، دوسری بھی ابل گئی، بھن گئی، پک گئی، ہڈیاں علادہ ہو گئی، بوٹیاں علادہ ہو گئی۔ پھر ماشتہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، ماشتہ اب بھی چھوڑ دو، یہ تو دو پھر بڑی چلتی پھرتی بچیاں تھی، اب آخری کی باری آ گئی، جو ننھی منھی گود میں اٹھائی ہوئی، جو ننھی منھی گود میں اٹھائی ہوئی، اب باری اس کی آ گئی ہے۔ ماشتہ اس کو بچانا چاہتی ہے تو میرا امام میرے اوپر ایمان لے آ، موسیٰ و ہارون کے رب کو چھوڑ دے، مان لے۔ ماشتہ نے کہا تو ویسے بھی چلی گئی ہیں، تیسری باقی ہے۔ روایات میں آتا ہے تھوڑی سی گھبراہٹ ماشتہ کے دل میں اس لیے آئی، وہ تو چلو پھر چلتی پھرتی بڑی بچیاں تھی، ظالم میری اس دودھ پیتی بچی کو ڈالیں گے، میری دودھ پیتی بچی کو بھی تیل کے کڑھائی میں میری آنکھوں کے سامنے ڈالا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے، چھوٹی قربانی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی قربان نہیں کر سکتے اللہ کے لیے۔ یہ ماشتہ کا ایمان تھا کہ دو بیٹیاں اپنی آنکھوں کے سامنے تیل کے کڑھائی میں جلتی ہوئی دیکھی۔ تیسری بچی کی باری، ماشتہ کے دل میں گھبراہٹ آئی، اللہ نے کرم فرمایا، اس دودھ پیتی بچی نے آواز دی، ماں جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھیے میں اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا مال دیکھ رہی ہوں، ذرا تو بھی تو نظر ڈالنا۔ اللہ نے یہاں پہ کرم فرمایا اس کے اوپر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جب ڈٹ گئی تو اللہ نے دنیا کے اندر ان کو جنت کا محل بنا دکھا دیا۔ اور ان کا جو شوہر تھا، اب فرعون نے کہا بیوی جب ایمان لائی ہوئی ہے تو شوہر بھی ظاہر بات وہ بھی ایمان لا چکا ہوگا، پکڑو اس کو بھی، جاؤ اس کو بھی پکڑ کے لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، روایات میں یہ بات موجود ہے، تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب فرعون نے اپنے کرندے بھیجے نا حزقیل کو پکڑ کے لانے کے لیے، تو حزقیل دور ایک جنگل میں نماز ادا کر رہے تھے، فرعون کے دو بندے اس کے پیچھے گئے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، دو نے دیکھ لیا